بھی پہلے اب دیکھیں نا جناب آدم بنے آگ ہوا پانی اور مٹی چیزوں کے ساتھ اللہ نے بنا دیا. اب اس سے پیچھے چلیں حضور فرماتے ہیں جب آگ بھی نہ تھی میں مصطفیٰ تب بھی موجود تھا. اب اور پیچھے چلیں حضور فرماتے ہیں جب ہوا بھی نہ تھی میں تب بھی نبی تھا. پھر فرماتے ہیں جب مٹی بھی نہ تھی میں تب بھی نبی تھا. اب چاروں چیزوں کو حضور نے سامنے رکھ کے بتا دیا لوگوں جسے تم رحمت کہتے ہو وہ ساری رحمتیں بعد میں ہیں, مصطفیٰ والی رحمت پہلے ہے. ایک ہی نتیجہ نکلا قرآن پاک کی اس آیت سے, ایک ہی نتیجہ نکلا ساری رحمتیں بولیے مل کے بعد میں ہیں, مصطفیٰ جان رحمت پہلے ہیں. تو پھر جو قرآن کہہ رہا ہے نا, پھر جو قرآن کہہ رہا ہے کیا کہ اللہ کی رحمت پر اس کا شکر ادا کرو, اللہ کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرو. تو مالک تیری رحمت پر تیری نعمت پر شکر ادا کریں تو کیا دے گا. قرآن پڑھیں گے یہاں پر تو اندازہ ہو جائے گا ماشاءاللہ, قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ مالک جو تیری رحمت پر تیرا شکر ادا کرے, جو تیری نعمت پر تیرا شکر ادا کرے تو کیا کرے گا. فرمایا جو میرے دینے پر شکر ادا کرتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ, ہم اس میں اضافہ فرما دیا کرتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کو ایک اللہ نے اپنے رزق میں سے ایک فیکٹری عطا کی, وہ اس فیکٹری کے ساتھ اس کا شکر ادا کرے, اللہ کا بولیے شکر ادا کرے. کئی ہوتے ہیں وہ شکر نہیں ادا کرتے, چھوڑ دیتے ہیں, پسے پردہ رکھ دیتے ہیں, چلو پیسے آ رہے ہیں تو گزارا ہو رہا ہے اور کام بن رہا ہے اور بات بن رہی ہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں خدا ہو کے اعلان کرتا ہوں ہم کمی نہیں کریں گے, ہم اضافہ کر دیں گے. ایک لفظ آپ نے سنا ہے صدقہ کرنا, اپنے مال میں سے صدقہ کرنا. جب ہم اپنے مال میں سے پیسے نکالتے ہیں 10,000 میں سے 1,000 نکال دیا تو وہ مال میں کمی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. بظاہر تو کمی ہو گئی, لیکن آپ یہ دیکھیں جس کے رستے پہ دیا ہے وہ ایک کے بدلے کتنی بنے گی 70. اور آپ نے اس آیت پر غور کرنا ہے. بات ہو رہی ہے سٹے کی, اس سٹے کی جس میں سے وہ دانے نکلتے ہیں, اور ہر میں سے پھر 10 یعنی ایک کے بدلے پھر 70 نہیں, پھر ایک کے بدلے 100 دوں گا. تو نے خدا کے راستے میں ایک دیا ہم تجھے 100 دیں گے, تو 100 دے گا ہم 1000 دیں گے, اور پھر تو 1000 دے گا ہم تجھے 1,00,000 دیں گے. یعنی اس آیت سے کیا بتایا, تو ایک دے کے یہ نہ سوچنا کمی ہو گئی, بظاہر تو کمی ہو گئی, آنے والے وقت میں ہم نے اضافہ کر دیا. اللہ کی رحمت پر اللہ کا شکر ادا کریں, بولیے اللہ کا شکر ادا کریں. ایک ہی جملہ کہا کریں اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں میں رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہمارے حج, ہمارے زکاتیں, عمرے, وہاں جا کے بھی ہمیں ہو سکتا ہے کہ فائدہ نہ دیں, اس کی مرضی ہے وہ قبول کرے نہ کرے. بالفرض آپ سوچیں شاہ صاحب نے کیوں کہہ دیا کہ قبول نہیں ہونے. دیکھیں نا, اگر ایک انسان ساری زندگی نماز پڑھتا رہے, 50 سال نماز پڑھے, تو کیا اس پر فرض ہے کہ ہماری نمازیں قبول کرے؟ نہیں, اس کی تو مرضی ہے. ہاں وہ تو اس کی مرضی ہے وہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اگر کر دے, ہاں اگر قبول کر لے تو یہ اس کا فضل ہے. اگر کمیاں بیشیاں دیکھ کے پھر بھی قبول کر لے تو یہ اس کا فضل ہے. اور یاد رکھیں اس نے ایک ابھی جو آیت پڑھی ایک ہی, وہ رحمت بھی کرتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے, وہ فضل بھی کرتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے. اب ایک جملہ میں نے اور آپ نے مل کے کہنا ہے, اگر ہماری نمازیں بھی اس میدان میں قبول ہوں گی اپنی وجہ سے نہیں ہوں گی, مصطفیٰ کی وجہ سے قبول ہوگی, مصطفیٰ کی وجہ سے قبول ہوگی. ایک بات یاد رکھیے, نمازیں جملہ بہت بڑا ہے جو میں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے قبول نہ ہوں. نمازیں ساری زندگی پڑھتے رہیں, روزے ساری زندگی رکھتے رہیں, عمرے ہم ساری زندگی کرتے رہیں, حج ساری زندگی کرتے رہیں, لیکن وہاں جا کے پتہ چلے اعلان ہو جائے نہیں تو کھڑا تو میری بارگاہ میں تھا لیکن دھیان اور توجہ تیری کہیں اور تھی, لہٰذا ہمیں یہ سجدے نہیں چاہیے بے وفائی والے, اٹھا سجدے اور واپس پلٹ جا. وہ سارا وقت وہ سجدے پھر سجدے نہ ہوں گے, وہ تو ٹکریں بن جائیں گی.
کعبے کے جو طواف کیے ہوں گے ہاتھ میں موبائل پکڑ کے سیلفی لیتے ہوئے، وہ پھر طواف تو نہ رہے، وہ تو چکر بن گئے، وہ تو اس آوارہ گردی کہہ لیں اسے، وہ تو فقط وہی رہ گئی۔ تو پھر مولا کیا قبول کرے گا اور کیسے قبول کرے گا؟ کہا تو ایک نماز بھی وہ لے آ جس میں محبت مصطفیٰ شامل ہو، کہا وہ ایک بھی قبول کروں گا۔ اگر کوئی 1,00,000 نمازیں مصطفیٰ کی محبت میں لے کے آئے گا، تیری ایک بھی قبول ہے، اس کی 1,00,000 بھی قبول کر لی جائے۔ اور اگر